जी प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज जो कहानी है उसका नाम है मीना शहज़ादी और क्रिसमस का तोहफ़ा। प्यारे बच्चों, चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाना है। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि किसी शहर में एक शहज़ादी रहा करती थी जिसका नाम मीना था। इसके वालिदैन का इंतकाल हो गया था। दुनिया में इसका कोई ना रहा था, ना कोई रिश्तेदार और ना ही कोई अपना। बस एक चीज़ इसके पास थी जो कि इसके रहने का महल था। यानी इसके वालिदैन मलका और बादशाह इसके लिए एक घर छोड़ गए थे जहां वो अपना सर छुपा सकती थी। इसकी उम्र सिर्फ 12 बरस थी। खाने पीने का कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं था, ना कोई इसको पका कर देता था, ना ही पहनने के लिए कोई अच्छे कपड़े थे। महल था जो माँ बाप उसके लिए छोड़ गए थे, जिसमें वो रहती थी। कपड़े वक्त के साथ साथ ख़त्म होते गए, खाने पीने की अशिया भी ख़त्म होती गई। वो सारा सारा दिन लोगों के घरों में काम करने लगी। सिर्फ रात को आकर अपने महल में सो जाती थी। कोई ना जानता था कि शहज़ादी किसी के घर काम करने जाती है। किसी के घर में झाड़ू लगाती और किसी के घर में बर्तन धोती थी। वो ये काम बेगर्ज उसी शहर में नहीं करती थी। उसने एक अपने लिए इंतज़ाम करवाया था गाड़ी पर, जिस पर वो जाकर दूसरे शहर में लोगों के बर्तन और कपड़े धोती थी। वहाँ उसको कोई ना जानता था कि ये एक शहज़ादी है, क्योंकि ना उसके पास कपड़े अच्छे रहे थे, ना ही खाने की अशिया। हालत भी उसकी अब वैसी ना रही थी जैसे वो अपने बाप के ज़माने में हुआ करती थी। इसी तरह इसे कहीं से खाना मिल जाता और किसी जगह से कपड़े पहनने के लिए पुराने सिले हुए कपड़े मिल जाते। स्कूल का तो इसने अब मुंह भी नहीं देखा था। काफ़ी अरसे से स्कूल भी छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी इसने थोड़ा बहुत पढ़ना सीख लिया था। जब इसके वालिदैन ज़िंदा थे तब ये स्कूल जाती थी। पहले पहल तो लोग इससे मुफ्त में काम करवाते रहे, मगर फिर इन्हें इसकी गुर्बत का एहसास होने लगा जब वो इसके कपड़े फटे हुए देखते। बच्ची समझकर कोई इसको पैसे ना देता था, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि बच्ची फटे हुए कपड़ों में और भूखी प्यासी होती है, तो चंद सिक्के इसकी हथेली पर रखने लगे। शहज़ादी आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुज़रता गया। लोग इससे बेपरवाह रहे। वो गर्मियों में पसीने में डूबी रहती और सर्दियों में ठंडे पानी में कांपती रहती। जब वो बीमार पड़ जाती तो कई दिन तक घर में पड़ी रहती। जब ज़रा हिम्मत बढ़ती तो फिर करीबी मुफ्त डिस्पेंसरी में जाकर दवाई ख़रीद लेती। वक्त गुज़रने के साथ साथ इसे एहसास हो गया कि पैसा मुख्तलिफ़ मसाइल का हल साबित होता है। लिहाजा इसने अब लोगों से मिलने वाले सिक्कों को खर्च करने के बजाय एक छोटे गल्ले में जमा करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते इसके पास काफ़ी खनखनाते हुए सिक्के जमा हो गए। वो इन्हें देखकर बेहद खुश होने लगी और सोचती रहती कि वो इनसे क्या चीज़ खरीदे, मगर इसकी समझ में कुछ नहीं आता था। कभी कभी अपने बाप की याद में बैठकर अकेली तन्हा कमरे में रो लेती थी और अपनी माँ को याद कर लेती थी कि अगर आज वो ज़िंदा होते तो मैं ऐसे दर बदर की ठोकरें ना खाती। उम्दा लिबास पहनने को जी तो ललचाता, मगर वो तो ढेर सारे पैसों का मिलता था। वो इस उम्दा लिबास ख़रीद भी लेती तो इससे क्या होता। चंद दिन ही में वो मैला कुचैला होकर बदसूरत दिखाई देता। इसे धोने के लिए साबुन और सरफ भी ज़रूरी था। अगर वो इसे लोगों के घर ले जाकर धोती और इससे लिबास छीन भी सकते थे, शायद वो इस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा देते। सोचते सोचते जब मीना शहज़ादी पर चोरी के इल्ज़ाम लगते देखती अपने ऊपर, तो इसका बदन कांप जाता। वो बड़ी ही ईमानदार और सादा तबीयत की मालिक शहज़ादी थी। इसने लिबास के ख्याल ये कहकर खैराबाद कह दिया कि ऐसे लिबास का क्या पहनना जो इसे चोर बना कर रख दे, जिसके धोने का सामान भी इसके पास ना हो। इस तरह वो नरम और ख़ूबसूरत जूतों का तस्वर भी रद्द कर दिया करती थी। जब वो बाज़ार से गुजरती तो ढेर सारी चीज़ें इसे अपनी तरफ मुतवज्जो कर लेती थी। वो रात दिन भर इनके बारे में सोचा करती। आहिस्ता आहिस्ता इसके पास काफ़ी पैसे जमा होते गए। अब वो इस हालत में थी कि कोई छोटी मोटी चीज़ ख़रीद सकती थी, मगर हर बार खौफ लाने वाले ख़यालात इसे कुछ भी ख़रीदने नहीं देते थे। जब सर्दियों का आगाज़ हुआ तो हवा में ठंडक बढ़ गई। ठंड लगने से शहज़ादी को ज़ुकाम हो गया। इसने फ़ैसला किया कि सर्दियों में ठिठुरने के बजाय वो एक उम्दा
چمڑے کی جیکٹ خرید لے گی تاکہ سردیوں کا موسم سکون سے گزرے گا۔ اس نے غلے میں سے سکے نکالے اور شمار کیے، اکٹھے کیے، جمع کیے۔ اس کے پاس 65 روپے جمع ہو چکے تھے۔ اس نے اگلی صبح بازار میں سے چمڑے کی جیکٹ خریدی اور تو معلوم ہوا کہ وہ اس روپے سے کم ہرگز نہیں مل سکتی تھی۔ 65 روپے سے کم اسے ہرگز کہیں سے نہیں مل رہی تھی۔ اس نے کوشش کی کہ کوئی نقص زدہ جیکٹ خرید لے جس سے وہ اپنا تن ڈھانپ کر سردی سے بچ جائے۔ جب شہزادی کا جب دل چاہا تو اس نے زور لگائے کہ مجھے یہ دے دو، تو دکاندار چڑ کر بولا، دیکھو لڑکی، اگر تم واقعی سستی جیکٹ خریدنا چاہتی ہو تو تمہیں کرسمس تک انتظار کرنا پڑے گا۔ کرسمس پر کافی مقدار میں مال آتا ہے اور تاجر جو ہیں دکاندار خصوصی رعایت بھی دیتے ہیں۔ شہزادی کو اس کی بات پر یاد آ گیا کہ وہ واقعی سچ کہہ رہا تھا، کرسمس پر تو ہر چیز ہی سستی ہوتی ہے، اسے کچھ دن مزید صبر کرنا چاہیے۔ اس نے اپنی پرانی جرسی کو اچھی طرح صاف کیا اور پھٹی ہوئی جگہوں پر ٹانکے لگا کر اس کی مرمت کر لی۔ وہ کامتے اور ٹھٹھرتے سردیوں کے ابتدائی مہینے گزارتی رہی۔ جب دسمبر کا آغاز ہوا تو بازار میں کرسمس کی خریداری کا بازار گرم ہو گیا۔ مینا شہزادی نے دوبارہ اپنے پیسوں کو شمار کیا، اکٹھے کیا۔ اس کے پاس 73 روپے جمع ہو چکے تھے۔ اس نے بازار میں مختلف دکانوں پر جا کر جائزہ لیا۔ وہاں عمدہ عمدہ سویٹر، جرسیاں، جیکٹ ہینگروں پر ٹنگی دکھائی دی۔ ان کے ساتھ اس کی قیمت کی پرچی بھی لگی ہوئی تھی۔ وہ اکثر ان پرچیوں کو الٹ پلٹ کر دیکھتی۔ جیکٹ کی قیمت ابھی بھی زیادہ تھی۔ وہ ہفتہ بھر پھر یوں ہی چکر کاٹتی رہی۔ دسمبر کے دوسرے ہفتے میں نیا مال بازار میں آیا اور قیمتیں یکایک بڑھ گئی۔ شہزادی کی تو اس دن خوشی کی انتہا نہ رہی۔ جب اس نے اپنی پسندیدہ جیکٹ پر 40 روپے کی پرچی پڑھی، وہ جلدی جلدی گھر آئی اور غلے میں سے 40 روپے نکالے۔ اس نے 3 بار پیسوں کو گنا اور پھر واپس دکان پر جا پہنچی۔ جب اس نے دکاندار کو اپنی پسندیدہ جیکٹ کی طرف متوجہ کیا اور 40 روپے اس کی ہتھیلی پر رکھ دیے، دکاندار نے حیرت سے ان سکوں کو دیکھا اور پھر گن کر مطلوبہ جیکٹ اس کے ہاتھ میں دے دی۔ اب شہزادی کے پاس 23 روپے بچ گئے تھے۔ وہ اپنے لیے جوتے بھی خرید سکتی تھی۔ وہ بھی دکان میں ہی تھی کہ سے قریب سے کسی کی آواز آئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، وہ ایک اچھا شخص تھا جس کی عمر کافی زیادہ دکھائی دیتی تھی۔ ایک اچھی طبیعت کا انسان تھا، چہرہ جھریوں کے جال میں الجھا ہوا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، دیکھو لڑکے، کرسمس پر تحفے دینا بڑی عظمت کی بات ہے۔ غریب اور نادار لوگوں کو اگر کچھ خدا کی راہ میں دو گے تو یہ عمل بیکار نہیں جائے گا۔ یا یقین رکھو، اپنی خدا اپنی راہ میں خرچ والے کو دگنا لوٹاتا ہے اور دل کو ایسا اطمینان بخشتا ہے کہ روح خوشی سے جھوم اٹھتی ہے۔ شہزادی اس کی بات سن کر ہنس پڑی اور اپنے منہ میں بولنے لگی، آج کے دور میں کسی کو کیا پڑی کہ وہ اپنی روح کو خوش رکھے، جسم کی ضرورت پوری کرنا اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ شہزادی اب اگلی خریداری کے متعلق جو سوچ رہی تھی، وہ انہی سوچوں میں گم دکان سے باہر نکل آئی۔ وہ شیشے کے بڑے بڑے شوکیسوں میں جھانک کر رنگ برنگی چیزیں دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کی نگاہ ایک چھوٹی بچی پر جا کر ٹھہر گئی، جو ایک دکان کے پہلو میں سڑک کے کنارے بیٹھی سردی سے ٹھٹھر رہی تھی۔ اس کے بدن پر معمولی کپڑے تھے جو جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ اس نے دونوں ہاتھوں اپنی بغلوں میں چھپا رکھے تھے اور گھٹنوں کو موڑ کر چھپائے بیٹھی ہوئی تھی۔ شہزادی کو اس کی ابتر حالت دیکھ کر اپنا وقت یاد آ گیا اور اس نے دل میں سوچا کہ یہ بھی کسی بادشاہ کی بیٹی ہو سکتی ہے، جیسے آج میں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہوں۔ کیا پتہ اس کے باپ کے زمانے میں اس نے بھی کیا عروج اور ترقی دیکھی ہوگی اور آج یہ اس سڑک پر بیٹھی ہے۔ اس نے سر گھما کر بازار میں چلتے لوگوں کی طرف دیکھا۔ مختلف عمروں کے بچے اپنے والدین کے ساتھ کرسمس کے رنگ و رنگین ریبن میں لپٹے بند تحفے اٹھائے ادھر سے ادھر جاتے دکھائی دیے۔ اس کی نگاہیں تمام لوگوں سے گزرتی ہوئی ایک بار پھر اس ننھی لڑکی کی چہرے پر جا پڑی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے قریب پہنچ کر وہ رک گئی۔ ننھی بچی نے سر اٹھا کر اس کی طرف روئی ہوئی نگاہوں سے دیکھا۔ اس کے ہونٹ سردی سے سفید ہو رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے۔ ایک میلی سی پھٹی ٹوپی میں سے اس کے الجھے بال نظر آ رہے تھے۔
شہزادی نے پیار بھرے لہجے میں اس سے پوچھا، تم اکیلی ہو؟ تمہارا اس دنیا میں کوئی نہیں؟ ننھی بچی بولتی تو کیا، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ اس نے سر جھکا کر دوبارہ گھٹنوں میں دبا لیا اور منہ نہ اٹھایا۔ شہزادی خود پر قابو نہ پا سکی، اسے اپنی آنکھوں میں گرم پانی کا احساس ہونے لگا۔ اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تیرنے لگے۔ اچانک شہزادی نے اپنے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی گرم چمڑی کی جیکٹ کھولی اور اسے ننھی بچی کے کندھوں پر ڈال دیا۔ ننھی بچی نے چونک کر سر اٹھایا۔ شہزادی نے مسکرا کر کہا، آج سے تم میری چھوٹی بہن ہو، چلو میرے گھر چلتے ہیں۔ ننھی بچی زاروں قطار رونے لگی۔ مینا شہزادی نے اسے تسلی دی اور کندھوں سے پکڑ کر اٹھا لیا۔ وہ اسے اپنے ہمراہ اپنے گھر لے آئی۔ ننھی بچی بھوکی بھی تھی۔ مینا کے غلے میں جتنے چند سکے بچے تھے اس کے لیے کھانا خرید کر لے آئی اور پھر دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ شہزادی نے اپنے کپڑوں میں سے ایک کسی قدر صاف ستھرا لباس نکال کر اسے پہنا دیا اور پھر اپنی پسندیدہ جیکٹ بھی اسے دے دی۔ ننھی بچی کو جب اپنے جسم پر گرمائی کا احساس ہوا تو وہ جلد ہی سو گئی۔ شہزادی نے دوبارہ غلے میں پیسے گنے۔ اس کے پاس 22 روپے رہ گئے تھے۔ وہ ان پیسوں کے ساتھ دوبارہ بازار آئی۔ اس نے تھوڑی کوشش کے بعد اپنے لیے ایک گرم سویٹر ڈھونڈ لیا جو 20 روپے کا تھا۔ گرم جیکٹ نہ صحیح، گرم سویٹر بھی تو اس کے بدن کو سردی سے بچا سکتا ہے۔ وہ واپس لوٹی تو تھک چکی تھی۔ دن بھر کام کی مشقت اور پھر سرد رات میں بازار کے چکروں نے اسے واقعی تھکا دیا تھا۔ وہ لیٹ کر سو گئی تھی۔ ننھی بچی بے خبر نیند کی وادیوں میں گم تھی۔ اگلی صبح اس نے ننھی بچی کو سمجھا کر گھر میں چھوڑا اور اپنے کام پر نکل گئی۔ رات کو واپس آتے ہوئے وہ اپنے ساتھ اس کے لیے بھی کھانا لائی۔ ننھی بچی اس کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ مینا شہزادی نے اپنی یہ عادت بنا لی تھی کہ وہ ہر روز ننھی بچی کے لیے کچھ نہ کچھ لاتی۔ کرسمس پر اسے کافی سارے پیسے ملے۔ اس نے جب گھر آ کر انہیں جمع کیا تو پورے 10 روپے نکلے۔ اس نے کرسمس پر اپنے اور اپنی ننھی بہن کے لیے ایک مزیدار کیک خریدا اور دونوں نے مل کر خوب کھایا۔ کرسمس کی رات جب وہ اپنے بستر پر لیٹی تو سوچ رہی تھی کہ واقعی خدا جب واپس لوٹاتا ہے تو عمدہ انداز میں لوٹاتا ہے۔ وہ تنہا تھی تو اس کا کوئی اپنا نہیں تھا، اسے اب ایک اپنا مل گیا تھا۔ اپنے جیسا بے سہارا وہ تنہا رات کو چھت کو گھورتی رہتی تھی اور اب وہ باتیں کرتے کرتے سو جاتی تھی۔ ننھی لڑکی کے پاس ڈھیر ساری باتیں تھیں، معصوم اور پیاری پیاری باتیں۔ اسے کرسمس پر خدا کی طرف سے یہ تحفہ بڑا پسند آیا تھا، ننھی بہن کا تحفہ جو اس کے لیے ساری زندگی کا سہارا بن گیا تھا۔ پھر ایک دن شہزادی نے اپنی ساری کہانی چھوٹی ننھی بچی کو سنا ڈالی۔ کہنے لگی کہ تمہیں کیا بتاؤں، یہ محل اتنا بڑا ضرور ہے، یہ میرے باپ کا دیا ہوا محل ہے۔ وہ جب سے اس دنیا میں چلا گیا میرا سارا مال و دولت لٹ گیا تھا مجھ سے، صرف ایک گھر ہی بچا تھا، کھانے